آپ سے گزارش ہے کہ تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ شمار مومنین نے دعا کی التماس کی ہے مختلف حوالوں سے۔ مجلس کے آخر میں کوئی تفصیلی دعا کا وقت شاید نہ بچ پائے، ماتم داری بھی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ 5 مرتبہ بی بی کے نام پر ان کے وسیلے سے اما یجیب کا ورد فرما لیجئے گا تمام حاجات کی برابری کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ علیہ الصلوات، اللہم صل علی محمد۔ اور صاحب اجازت ہے، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین، والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ بی بی کے نام سے توسل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا ومولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله، اشفعی لنا۔ ماشاءاللہ، اور مل کے یا وجیت عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ۔ مل کے صلوات دے دیں۔ اعلان ہے تو یہ جو ہے 1GL6XB برائے مہربانی جلد سے جلد آپ باہر حاضر میں ہمارے والنٹیئرز ہیں برائے خوشنو کی ہمیزان بلندرین سے
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على ایام فاطمیہ کے سلسلے کی دوسری مجلس ہے. کل خطبہ شقیہ پہ بات ہو چکی ہے. اجازت ہے کہ کل کے خطبے کا ایک جملہ مکمل کر دوں اور آج کے خطبے بات شروع کریں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ میرے مولا نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ عہد نہ لیا ہوتا ہم سے کہ جب مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہو اور ظالم شکم پوری کر رہے ہو تو ہمیں وہ عہد نبھانا ہے، تو میں خلافت کی رسی کو اسی کی گردن میں ڈال کر ہنکا دیتا ہے، اس لیے کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چینک سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہ میرے مولا نے، یہاں تک ہم نے خطبہ پڑھ لیا تھا آپ کے سامنے کہ دنیا کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چینک سے زیادہ حقیر ہے. پھر یہ خطبہ رکا کیسے؟ پھر ہوا کہ آخر میں بس اتنا کہہ کہ مولا نے بات ختم کر دی نا. ابن عباس اس خطبے کے راوی ہیں. فرسٹ ہینڈ جو ابن عباس نے سنا ہے وہ ابن عباس نے نقل کیا خطبہ شقیہ. تو ابن عباس سے کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک عراقی بدو دور علاقے سے آیا ہوا تھا اور اس نے آ کر مولا علی سے کہا کہ اے علی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس خطبے کی جانب متوجہ نہ ہو کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. تو درمیان میں آیا اور اس نے ایک پرچہ آگے بڑھا دیا کہ علی یہ کچھ سوالات ہیں، اس کے سوالات کے جوابات دے دیجیے گا. اب اس کے کچھ اپنے ذاتی سوالات تھے یا مثلا 2-3 فقہی مسائل کے سوالات تھے، وہ میرے مولا نے جواب دیے اور خاموش ہو گئے میرے مولا. تو ابن عباس نے کہا کہ مولا وہ جو خطبہ آپ کا جاری تھا، پہلی خلافت کا بیان، پھر دوسری خلافت کا بیان، پھر تیسری خلافت کا، اس کے بعد مولا آگے جاری تو رکھیے کہ پھر کیا کیا. مولا نے کہا نہیں، وہ ایک شقہ تھا، اسی لیے اسی خطبہ شقیہ کہتے ہیں، یعنی ایک آتش فشاں تھا جو بلند ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ اب وہ اس وقت ٹھنڈا ہو گیا اور اب اسے دوبارہ جاری رکھنا، اسی طرح سے کنٹینیو کرنا اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب علی ابن ابی طالب ایسا نہیں کرے گا. وہ ایک بات تھی، وہ کہہ دی گئی. ابن عباس کا بیان یہ ہے، یہ میں اس لیے سرچ کیا، ابن عباس کا بیان یہ ہے کہ مجھے کبھی زندگی میں کسی کلام کے ٹوٹنے کا اتنا افسوس ہوا ہی نہیں جتنا کلام علی ابن ابی طالب کے ٹوٹنے کا افسوس ہوا تھا. تھوڑا سا بڑھا دیجیے گا، جب میں بولنے لگتا ہوں پھر بند ہو جاتی ہے بس. علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد. یہ تھا خطبہ شقیہ. ساتھ رہیے گا میرے. آج خطبہ فدق کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے. اللہ جانے ہم اس وقت کتنا پہنچ پاتے ہیں اور کتنا میں آپ کے سامنے. خطبہ فدق ہے بہت طولانی، اتنا تو ہوتا ہے کہ پورا تو شاید نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن کچھ حصے مجھے پڑھنے ہیں. لیکن اس کی تاریخ تھوڑی سی، کل میں نے 6-7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ شقیہ کی تمہید پر. تو فدق کے لیے جس آیے کریمہ کو آج بات کرنا چاہتا ہوں، خطبے میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے آیت تطہیر کے نام سے، اور سرنامہ کلام میں بھی ہم نے پڑھی ہے آیت تطہیر. بچے کو یاد ہے وہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند افراد کی طہارت کا اعلان کیا ہے. عالم اسلام میں اب کیا کیا جائے کہ اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے کہ آیت کس کے بارے میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے مان، ہم کہتے ہیں کہ یہ 14 معصومین کے بارے میں آیت ہے آیت تطہیر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج رسول کے بارے میں آیت ہے، فقط ازواج رسول کے بارے میں. اچھا، عالم اسلام کا کوئی گروہ ایسا ہے ہی نہیں، چاہے وہ ازواج رسول کے لیے کہے یا اہل بیت کے لیے کہے. ایک شخصیت ایسی ہیں جو سارے مسلمانوں کے نزدیک اس آیت میں کامن ہے، متفق ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور وہ شخصیت متفق ہے، وہ مولا علی نہیں ہے، وہ امام حسن امام حسین نہیں ہے، وہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ متفق علیہ جو شخصیت آیت تطہیر میں ہے وہ بی بی ہیں. ان پر کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ بی بی آیت تطہیر میں شامل نہیں ہے. چاہے وہ ازواج رسول کے بارے میں مانے تب بھی کہتے ہیں کہ سیدہ اس میں شامل ہے. اور ہم تو کہتے ہی ہیں سیدہ تو مرکز تعارف پنجتن ہے. آیت تطہیر تو نازل ان کی چادر میں ہوئی ہے. فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ بہت غور کیجئے گا، ایک حساس بات عرض کرنے لگا ہوں. عالم اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں کہ جو بی بی کا احترام نہ کرتا ہو، یہ بات طے ہے. لیکن بی بی کا احترام بہت سارے مسلمان فقط اس خاطر کرتے ہیں کہ رسول کی بیٹی ہیں، رسول کی بیٹی اس لیے احترام ہے. آپ فقط اس لیے احترام نہیں کرتے بی بی کا کہ وہ رسول کی بیٹی ہیں.
سادہ سی بات ہے، آپ اس لیے احترام کرتے ہیں، اور جو اصل عظمت ہے بی بی کی کہ وہ مبلغ ہے ولایت علی بن ابی طالب ہے. یا علی، بات پہنچ رہی ہے جی. اور عصمت کبریٰ کی وہ منزل ہے کہ جہاں کائنات کے رسول احترام میں بلند ہو جائے. یہ تو میں کہہ چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. چل رہا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور بات عرض کر دوں، بہت اہم بات ہے. دیکھیں، رشتے کے اعتبار سے تعارف کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کی اپنی کوئی خصوصیت خاص نہ ہو، اپنا کوئی خاص کمال نہ ہو. تو کہتے ہیں میں فلاں کے بیٹے ہیں. ہمارے ہاں وہ علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں ان کا ہمیشہ تعارف یہی رہا کہ یہ علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، بس یہی تعارف ہے نا. تو کسی بہت بڑی شخصیت سے کوئی منسوب ہے تو کہیں اس کے بیٹے ہیں، اسی طرح سے تعارف ہوتا ہے نا. کیا سیدہ سلام اللہ علیہ کا احترام فقط اس لیے کہ رسول کی بیٹی ہیں؟ نہیں، یہ بات تو برعکس ثابت ہو گئی آیت تطہیر میں. یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ زہرا ہے اور یہ زہرا کے شوہر ہیں، یہ زہرا ہے اور یہ زہرا کے بچے ہیں. پتہ چلا کہ زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں ہے، رشتوں کو اپنے احترام میں زہرا کی ضرورت ہے. نہیں چل رہا، یہ تو نہیں چل رہا. اللہم صلی علی. اچھا بہرحال جیسا بھی یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک. پہلا والا زیادہ واضح تھا میرے خیال میں، پہلے والا زیادہ واضح تھا یار. کوئی لگا اللہم صلی علی. بڑھا دیجیے تاکہ آواز رکے نہ میری. بدعت کے معاملے میں تقریباً 9 سوال ہیں بی بی کی عدد کے مطابق، جن کے جواب مجھے دینے آپ کے سامنے. سوال سنتے جائیے گا، جواب سنتے جائیے گا. پہلا سوال، یہ مسئلہ بڑا کنٹروورشل ہے، کیا ضرورت ہے اسے چھیڑنے کی؟ بات ٹھیک ہے، مسئلہ کنٹروورشل ہے، لیکن کنٹروورشل مسئلے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس لیے کہ کنٹروورسیز تو پوری دنیا میں ہوتی ہیں. جہاں کہیں بھی اگر کوئی پراپرٹی کے معاملے میں مسئلہ ہوگا تو خاندان کے حوالے سے اس میں بحث بھی ہوگی، اس میں جھگڑا بھی ہوگا، کئی مرتبہ بھائی بھائی کے کیسز بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کنٹروورشل مسئلہ ہے تو اس پہ کوئی بات نہ کیجیے. آپ ہندوستان میں کہہ دیجئے کہ بھئی کشمیر کو چھوڑ دیجئے، ایسے اس پہ کوئی بات نہ کیجیے. پاکستان میں کہہ دیجئے کہ کشمیر کو چھوڑ دیجئے، اس پہ کوئی بات نہ کیجیے. دیکھیے بوٹیاں نہ نوچ جائیں تو میرا ذمہ ہے کہ بھئی کنٹروورشل مسئلہ چھوڑ دیں، بات ہی نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہر کنٹروورشل مسئلہ یہ کہہ کے چھوڑا نہیں جا سکتا کہ اس پہ بات نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب حق اہل بیت کا معاملہ ہو تو مٹی باؤ، اپنا معاملہ ہو تو کورٹ میں جا کے کیس کر دیں گے بھائی پر. یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آواز کلیئر ہے انشاءاللہ آخر تک؟ اب آخر تک آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کنٹروورشل ہے، لیکن اس میں ساتھ میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس مقدمے کی جو پوری فائل ہے نا، وہ تاریخ کے ریکارڈ میں رکھی ہوئی اچھی طرح سے، اس میں اچھی طرح سے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اچھا جناب کون گیا تھا، کس کی گواہی تھی، کس کی گواہی نہیں تھی.
کون گواہ تھے, کس کے بارے میں گواہی دی تھی, وہ زمین کیا تھی, سارا ریکارڈ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں, اور تاریخ کے ریکارڈ میں اس کی فائل رکھی ہوئی ہے, اس لیے اس میں کنٹروورسی کو حل کیا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب پوری فائل رکھی ہوئی ہے, لیکن آج تک بھی, اور سب جانتے ہیں کہ سیدہ اس میں مدعی تھی, آج تک بھی عالم اسلام نے یہ قبول نہیں کیا کہ یہ حق سیدہ تھا. آج تک علماء اسلام نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کھل کر کے یہ حق سیدہ تھا. تو جب تک وہ قبول نہیں کریں گے ہم پڑھتے رہیں گے. جس دن سارا یہ بات پہنچ رہی ہے, جس دن سارا عالم اسلام یہ طے کر لے گا کہ یہ حق سیدہ تھا, ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے, ضرورت ہی نہیں رہے گی پڑھنے کی. یہ بات پہنچے, مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی. دوسرا سوال, ایک غلط فہمی ہے باغ فدق. باغ نہیں ہے یہ باغ کہہ کر یہ جو پراپرٹی ہے نا اس کو ہم نے بڑا کم کر دیا ہے. لیکن باغ جو ہے نا وہ کیا ہے, باغ جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. باغ ہوگا 100 درختوں کا, 200 درختوں کا, اور کتنا بڑا باغ ہوگا. یہاں سے لے کر کریگی بند تک تو باغ نہیں ہوگا نا کوئی, وہ تو ایریا ہے پورا. اس میں باغات ہیں پورے, اس میں بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں. اس کی جو سالانہ مالیت ہے آپ جانتے ہیں کتنی ہے. یہ جو غصب کیا گیا ہے تاکہ اہل بیت اطہار کو فائنینشلی ویک کیا جا سکے, اس کی وجہ یہ تھی. تو اس کی مالیت جانتے کتنی تھی. علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بعض نے یعنی 24,000 دینار سے لے کر 70,000 دینار تک لکھا ہوا ہے اس کا معاملہ, جو کہ 3 لاکھ گرام گولڈ بنتا ہے آج. اس کی جو حیثیت ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس ایک سال میں جتنی کھجوریں حاصل ہوتی تھی نا وہ کتنی تھی, آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے, اپنے دماغ میں پہلے سوچئے گا, خود جواب دیجیے گا, پھر میں جواب دیتا ہوں. یہ ایک باغ کی بات نہیں ہے. یعنی مثال طور پر کسی کا محل غصب کر لیا جائے اور وہ غاصب کی جو اس کی غصبیت ہے, اس کا جو ظلم, اس کو چھپانے کے لیے کوئی کہے وہ 10x10 کا ایک روم تھا جس کو غصب کر لیا. یہ کیا بات ہوگی نا. 4,000 اونٹوں پر لادی جاتی تھی وہ کھجوریں ایک سال کی, اور ہر کھجور پر 200 کلو, ہر اونٹ پر 200 کلو, 8 لاکھ کلو کھجوریں ہیں سال کی ہے. ٹھیک ہے, تو باغ فدق, یہ باغ ہے بھی فارسی زبان کا لفظ, عربی زبان کا ہے ہی نہیں, تو یہ اصل تعبیر میں ہے نہیں ہے لفظ. تو باغ کہہ کر اسے آپ کم نہ کیجئے گا, یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ جنا چھوٹی سی ایک باغ کی پراپرٹی تھی, ایسا نہیں تھا. اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا نا کہ غصب کرنے والوں نے ظلم کتنا بڑا کیا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ رہیے گا میرے. اچھا, یہ آیا کیسے تھا, بیوی کے پاس آیا کیسے تھا؟ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. خیبر بھی قلعے کا نام نہیں, خیبر بھی علاقے کا نام ہے. قموس قلعے کا نام ہے, اس کے اندر جو قلعہ اس کا نام قموس ہے. ٹھیک ہے, خیبر کو امیر المومنین نے اپنے ذوالفقار حیدری سے جب فتح کر لیا اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا اور ان کی زندگی کے حالات بہت بدل گئے علی کی تلوار کے صدقے میں. لیکن جب علی خیبر سے گھر واپس پہنچے تو خالی ہاتھ تھے, سارا مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے. علی سارا مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے. ٹھیک ہے, فدق 7 میں ملا ہوا علاقہ ہے, خیبر کے قریب کا, مدینہ سے 160 کلومیٹر تقریباً دور ہے, اور اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا. بعض علماء نے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے جا کر یہاں پر سازش کرنا شروع کر دی خیبر کے بعد, خیبر کی شکست کے بعد. تو اس وقت رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا, بہت مختصر کروں گا تاکہ میں خطبے تک پہنچ سکوں. مولا علی علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ ان کا قلعہ کما کریں. اور جب مولا علیہ السلام وہاں, انہوں نے پتا تھا کہ بھائی خیبر والا ہی علی آ رہا ہے, اب تو کس میں ہمت تھی لڑنے کی وہاں. تو وہاں پر محض روب حیدر کرار سے وہ علاقہ فتح ہو گیا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی جنگ نہیں ہوئی, وہ علاقہ فتح ہو گیا. جب علاقہ فتح ہو گیا تو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7, یہ اسی مال فائے کے بارے میں, یاد رکھیے گا, سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7, ریکارڈنگ بعد میں سن لیجئے گا, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وہ مال, لمبی آیت ہے میں ترجمہ فقط پڑھ رہا ہوں, ہر وہ مال جو رسول اللہ کو بغیر لڑے مل جائے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. صاف کہا مسلمانوں سے, وہ پورا کا پورا رسول اللہ کا ہے, تمہارا اس میں کوئی حق ہے ہی نہیں. جو لڑ کر ملے اس میں مال غنیمت ہے, 5واں حصہ یعنی 20% رسول اللہ کا ہے, خمس باقی مال غنیمت ہے نا.
جو مال غنیمت ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، اور لیکن غنیمت یہ والا نہیں ہے، یہ فے ہے، اس کو فے کہتے ہیں ٹیکنیکلی، فا یہ چھوٹی یہ جو ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کو جب ملے گا تو ٹوٹل یہ رسول اللہ کا ہے، اور بلکہ اس میں قرآن نے آگے یہ کہا کہ اس میں گھوڑے اور اونٹ بھی تم نے نہیں دوڑائے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا تم نے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کا اس طرح سے بیان ہوتا تھا کہ اس کو اس طرح سے مثال لے لیجئے کہ جس جنگ میں نہ مسلمانوں کا خون بہا ہو، نہ پسینے کا قطرہ بہا ہو، پسینہ بھی نہ بہا ہو، کیونکہ پسینہ بھی بہ جائے تو پھر بہرحال ایک بات ہے، پسینہ بھی جس میں نہ بہا ہو ویسے ہی ہاتھ میں آ گیا، وہ پورا رسول اللہ کا ہے۔ فدق انہوں نے، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آدھا آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ منظور کر لیں، اور آدھے میں ہم اپنی رہائش اختیار کر لیں گے۔ فدق کا علاقہ بہت بڑا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے قبول کیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اور پھر کہا کہ میں جاؤں گا رسول اللہ سے پوچھوں گا، اور وہ اگر اس کو حکم دیں گے تو یہی ثابت ہو جائے گا۔ اور مولا علی علیہ السلام جب واپس پلٹے تو رسول اللہ نے تو پہلے ہی علی کو مختار بنایا ہوا تھا، تو اس وقت جو مولا علی نے فیصلہ کیا تھا تو آدھا فدق وہ رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ یہ جب رسول اللہ کے پاس آیا تو سورہ اسراء کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے رسول قرابت داروں کو اپنا حق دے دو۔ خدا کی قسم علم رسالت سے رسول صاحب جانتے تھے کہ قرابت داروں میں کون شامل ہیں، لیکن کسی کو اعتراض نہ ہو تو جبریل سے کہا کہ اللہ سے یہ پوچھ لو کہ قرابت داروں کو حق دے دوں کا مطلب کیا ہے؟ تو جبریل پھر سے نازل ہوئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے قرابت داروں کو حق دے دو، یعنی فدق فاطمہ زہرا کے حوالے کر دو۔ یہ اس طرح سے فدق آ گیا بی بی کے پاس۔ اچھا جب بی بی کے پاس آ گیا، بعد میں یہ غصب ہو گیا، کیسے غصب ہوا اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن بعد میں یہ غصب ہوا تو جب فدق بی بی کے پاس رہا۔ اچھا ایک بات بہت اہم ہے کہ 7ویں ہجری میں جب یہ بی بی کے پاس آیا تو اس کے بعد بی بی کی زندگی کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اتنی مالیت جہاں سے آ رہی ہے، 70 ہزار دینار کی جو ہے نا وہ ملکیت ہے، 8 لاکھ کلو کھجوریں اس کی 1 سال کی مالیت ہے، لیکن بی بی کی زندگی میں آپ بتلا دیجئے علی ابن ابی طالب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں، پتہ لگا جو کچھ آتا تھا وہ سب کے سب تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اہل بیت کا طریقہ کار تھا۔ تو بی بی کی اپنی زندگی میں ان کے خاندانی طریقہ کار میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، نہ ان کے لباس میں، نہ ان کے گھر میں، نہ ان کے طریقہ کار میں، نہ کھانے میں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس طرح سے کہ جہاں اتنی دولت آ رہی ہو اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئے۔ اچھا جب بی بی کے ہاتھ میں آ گیا سارا تقسیم ہو جاتا تھا، رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ غصب کر لیا گیا۔ جب یہ بی بی کے ہاتھ سے لے لیا گیا تو پھر گیا کہاں؟ پھر کس کے پاس گیا؟ یہ گیا اس وقت کے خلیفہ کے پاس۔ انہوں نے یہ کہہ کے لے لیا کہ یہ کیا کہہ کے لیا تھا کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا ہے کہ نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے، بلکہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اچھا اگر صدقہ کہہ کے لیا تھا تو صدقہ تقسیم ہونا چاہیے تھا نا، پھر آپ کے پاس انٹیکٹ کیسے رہا؟ پھر وہ آپ کے پاس کیسے رہا وہ صدقہ؟ بھائی صدقہ ہے تو تقسیم کیجیے آگے۔ اگر آپ مجھے آگے کوئی صدقہ کوئی فطرہ دیں اور میں 1 سال تک اسے اپنے پاس رکھ کے رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو پھر وہ حق ادا نہیں کیا نا، تو یہ تو تقسیم ہونا چاہیے تھا، تقسیم نہیں ہوا۔ پہلی خلافت سے دوسری خلافت کے پاس گیا، دوسری خلافت سے تیسری خلافت کے پاس گیا، وہاں سے بنی امیہ میں چلتا رہا، حاکم شام کے پاس گیا، اور مروان جس کے خون کو رسول اللہ نے حدر کیا تھا اس کے پاس گیا، بنی امیہ میں چلتا رہا، وہاں سے بنی عباس میں چلتا رہا اور بنی عباس کے پاس منتقل ہو گیا۔ یہ مختصر تاریخ ہے، ورنہ اس پر اچھی خاصی گفتگو ہو سکتی ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، آ رہا ہوگا کہ مولا علی کے زمانے میں کیوں علی نے فدق واپس نہیں لیا؟ یہ سوال ہر تھوڑے دنوں بعد واٹس ایپ پہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو سن لیجئے گا جواب آج اس کا۔ بھائی فدق اگر آپ اتنے ہی کہتے ہیں فدق کا معاملہ اہم تھا تو علی کی جب خلافت آئی تھی 4تھی خلافت، تو فدق لے لیتے واپس۔ علی نے فدق کو کیوں پھر اگنور کیا؟ خدا کی قسم یہ سوال نیا نہیں ہے، 3 مرتبہ ائمہ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، تینوں مرتبہ الگ الگ جواب دیا میرے مولانا، 3 مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے۔ ابو بصیر نے پوچھا صادق آل محمد سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا امام صادق علیہ السلام سے کہ مولا یہ جو فدق تھا وہ آپ کے جد نے واپس کیوں نہیں لے لیا جب ان کی خلافت آئی تھی؟
ایسا خوبصورت جواب ہے میرے مولا کا. میرے مولا نے کہا کہ اس لیے کہ جب علی ابن ابی طالب کی ظاہری خلافت آئی تو وہ جو ظالم تھا وہ بھی مر چکا تھا, وہ اپنا عذاب بھگت رہا تھا. جو مظلومہ تھی وہ دنیا سے جا چکی تھی, وہ اپنا اجر پا رہی تھی اللہ کے پاس سے. علی فدق کو واپس لے کر نہ ان کا اجر کم کرنا چاہتے تھے نہ اس کا گناہ کم کرنا چاہتے تھے. حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین اب یہ جواب ذہن میں رہ جائے گا. علی نے فدق کیوں واپس نہیں لیا؟ ظالم دنیا سے جا چکا تھا, عذاب بھگت رہا تھا. جو مظلومہ بیوی تھی وہ جا چکی تھی, وہ اپنی جزا پا رہی تھی. نہ علی ان کے ثواب میں کمی کرنا چاہتے تھے نہ ان کے عذاب میں کمی کرنا چاہتے تھے. بھگتو آپ بھگتو. دوسری مرتبہ یہی سوال, یہ سوال ابو بصیر نے کیا تھا, دوسری مرتبہ یہ سوال ابن ابراہیم نے کیا چھٹے مامی سے. علی تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب علی سے سوال کیا جاتا تھا تو ایک ہی تو سوال تھا, 70 الگ جواب دیتے تھے. مولا یہ وہ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا تھا؟ کہا اچھا, مولا نے پلٹ کے سوال کر دیا. کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے, جب رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا, ہجرت فرمائی, ان کا اپنا ایک ذاتی گھر تھا وہاں جس پر مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا. مدینہ میں 10 سال رہے, دوبارہ واپس پلٹے فاتح مکہ بن کر, فتح مکہ ہو گئی. اب وہاں کے حاکم تھے. امام نے کہا کہ پھر رسول اللہ نے وہ گھر جس پر قبضہ ہو چکا تھا وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ پھر کہتے مولا یہ تو مجھے نہیں معلوم, کیوں نہیں واپس لیا تھا؟ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ ایک بار جو شے ہم سے ظلمن لے لی جائے بات پہنچ رہی ہے, ایک بار جو شے ہم سے ظلمن لے لی جائے ہم اسے واپس نہیں لیتے. جو ظلمن لے لی گئی وہ لے لی گئی. یہی سوال 7ویں امام سے بھی کیا گیا کہ مولا یہ فدق واپس کیوں نہیں لے لیا تھا؟ تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو, اللہ نے ہمیں ولی بنایا ہے تمام انسانوں کا, لہٰذا اگر کسی انسان پر, کوئی عام انسان پر ظلم ہوتا ہے نا, تو ہم اس کے ولی بن کر مظلوم کو حق دلاتے ہیں. ہمارا ولی خود اللہ ہے, ہم اپنا حساب نہیں لیتے, وہ لے لے گا ہم سے. یار فدق سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ مجھے معلوم ہے اگر میں دائرے خطبہ فدق پڑھوں گا تو آپ کے ذہن میں سارے سوالات آئیں گے, مجھ سے مجلس کے بعد آپ پوچھیں گے, تو یہیں سے کیوں نہ اس کا جواب دے دوں یہاں پر کہ بھائی مولا علی کی حکومت میں تو اتنا اہم تھا تو واپس کیوں نہیں لیا؟ 3 جواب ہو گئے. ٹھیک ہے, تو دہراؤں گا نہیں, وقت کم ہے, ریکارڈنگ میں پھر سن لیجئے گا. اچھا, اگر حقیقی فدق واپس کرنا ہے, فدق تو ایک ٹوکن پروٹیسٹ تھا. لفظ ضائع نہیں کرنا ہے. ایک علامتی احتجاج تھا, علامتی احتجاج تھا نا, ورنہ سیدہ کونین جن کی خاطر دنیا نہیں خلق ہوئی, اگر سیدہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے.
حدیث قدسی پڑھی میرے بھائی، کیونکہ میرے سامنے تقریباً جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ اتنی تعداد میں، وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ باتیں کہ جو میں پڑھ چکا ہوں گزشتہ مجالس میں، آپ اسے ریلیٹ کر کے آگے بڑھتے جائیں گے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صدیقہ کبریٰ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے جائیں گی کیا؟ یہ تو ایک ٹوکن احتجاج تھا تاکہ اس غاصب کے چہرے سے خلافت کے نقاب اتر جائے. یہ اس خاطر ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس خاطر ہے کہ ہارون رشید نے بڑا اچھا بننے کی خاطر ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے فتق جو غصب کیا گیا تھا نا، دل میں درود پڑھتے جائے گا، آپ سے جو فتق غصب کیا گیا تھا نا وہ ہم واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ اب حکومت بڑی ہی پھیل چکی تھی، تو اب وہ زمین کا جو حصہ تھا وہ اتنا زیادہ کوئی اہم نہیں بچا تھا، تو اب وہ واپس کر دیتے ہیں آپ کو. بڑی واہ واہ بھی ہو جائے گی کہ بھئی اہل بیت کا وہ حق ہے جو بنی امیہ نے بھی غصب کیا اور بنی عباس نے بھی غصب کیا، یہ ہارون رشید صاحب تھے کہ جنہوں نے واپس کیا، تو ہم واپس کر دیتے ہیں. امام نے اس کی جانب دیکھ کر کہا اگر میں نے حد بتا دی نا فتق کی تو واپس نہیں کر سکو گے. اچھا، I'm not making up a story، یہ امام نے واقعہ کہا یہ اسے کہ اگر میں نے حد بتائی نا تو دنیا واپس نہیں کرے گا. تو دیکھا کیسی بات کرتے ہیں آپ، میں واپس کر دوں گا، آپ حد تو بتائیے. امام نے کہا فتق کی ایک حد عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری افریقہ ہے، چوتھی بحر خضر ہے. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہارون رشید کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہتا ہے یہ تو آپ میری خلافت کی حد بتا رہے ہیں، کہ بس یہی تو فتق تھا کہ جس کے احتجاج کے لیے بی بی گئی تھی. اللہم صلی علی یہی تو فتق تھا کہ جس کے لیے کہیں تھی، یہ دے تو واپس کرو خلافت. فتق علامت ہے غصب خلافت کی، یہ ذہن میں رکھے گا، اس لیے بیان فتق پہ تکلیف ہوتی ہے، ورنہ زمین کے ایک ٹکڑے پہ کس کے کیا تکلیف ہے، پتہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہے. یہ ابن ابی العدید معتزلی نے، مجھے آخر میں پڑھنا تھا ابھی پڑھ دیتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھا کہ اس نے کہا مجھے ایمان سے بتائیے گا، اپنے زبان میں سمجھا رہا ہوں، کہ جب رسول کی بیٹی گئی تھی تو وہ حق پر تھیں یا نہیں تھیں؟ وہ تھیں حق پر، یعنی مجھے بتائیے گا. سنی عالم ہے، اپنے سنی عالم سے استاد سے پوچھ رہا ہے، کہا وہ حق پر تھیں. یہ کیوں آج فتق پڑھنا اہم ہے، اس میں اس کا جواب موجود ہے. کہا وہ حق پر تھی، تو کہا پھر دیا کیوں نہیں انہوں نے؟ تو کہا دیا اس لیے نہیں کہ جیسے ہی وہ فتق دیتے نا بی بی کی صداقت ثابت ہو جاتی، وہ اگلے ہی لمحے علی کی خلافت کا دعویٰ کر لیتی. پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ اس پر دار و مدار خلافت کا. اس نے یہ کہا اس سنی عالم نے کہ اس لیے نہیں دیا کہ جیسے ہی فتق کی حقانیت ثابت ہوتی نا وہ اگلے لمحے خلافت کا دعویٰ کر دیتی علی کے لیے. تو چونکہ ابھی صداقت کو قبول کر چکے تھے تو جو خلافت کا دعویٰ تھا اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. پھر اب تک کا اہم ترین جملہ کہنے لگا ہوں، کیا کہنا بی بی آپ کے قدموں کی خاک پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، حکمت فاطمی پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں. بی بی آپ نے اس شخص کو دو راہے پر آ کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو.
میرا مولا علی مولا، علی مولا. برکت حجاب کبریا بی بی سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی. جملہ کہوں پھر سے کہوں، کیا کہنا حکمت فاطمی سلام اللہ علیہ. آئے آئے. اس شخص کو دو راہے پہ کھڑا کر دیا بی بی نے. یا مجھے سچا کہو حکومت چھوڑو، یا مجھے جھوٹا کہو جنت چھوڑو. چوائس از یورس. آج سے 150 برس قبل بھی بر صغیر کے سنی علماء نے اپنی اردو کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ سمجھتے بھی تھے کہ بی بی کا حق نہیں تھا، کہا دے دیتے. پھر کہتے ہیں غایت ما فی الباب، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، خود انہی پر الزام آتا نا کہ بھئی سیدانی ہو کر صدقہ کھا رہی ہیں، آپ کو کیا پریشانی تھی اس سے؟ ان پر الزام، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ دے دیتے. یہ غصب خلافت کی گردن میں ڈالا وہ پھندا ہے جو پھنسا رہے گا ہمیشہ. یہ مبلغ ولایت سمجھ میں آ رہا ہے اب؟ اچھا، اس کا بیان اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آج جس مسلمان سے بات کیجئے مسلمانوں کی حالت پر، تو وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جناب مسلمانوں کے حالات اس لیے خراب ہو گئے، بعد میں وہ بنی امیہ آ گئے تھے، وہ ملوکیت تھی تو ملوکیت کی وجہ سے بہت قتل عام ہو گیا، وہ جو اصل خلافت تھی وہ تو چلی گئی. اس کے بعد بنی عباس آ گئے تھے، کیا کیا جائے. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ بھئی یعنی مسلمانوں کے پاس ہمیشہ ایک ڈسٹ بن رہا اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے، اس میں ڈالنے کے لیے. ارے وہ بنی امیہ کی سازش ہے، بنی عباس کی سازش ہے. بعد میں کہتے رہے یہ جو کروا رہا ہے انگریز کروا رہا ہے. اچھا مجھے نا انگریز سے، اس کے بعد انگریز کا بھی اقتدار غروب ہو گیا کہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، جو کروا رہا ہے اسرائیل کروا رہا ہے. میں کہتا ہوں اسرائیل کے بھی ناپاک وجود پہ لعنت ہو، اور امریکہ سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس پہ بھی لعنت. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک بات کہ ٹھیک ہے آج آپ کے پاس یہ ڈسٹ بن ہے، ہاں، لیکن جب بی بی کا یہ حق غصب کیا گیا، اس وقت نہ امریکہ کا وجود تھا، نہ اسرائیل کا وجود تھا، نہ کوئی انگریز موجود تھا، نہ بنی عباس موجود تھے، نہ بنی امیہ طاقت میں تھے، نہ کوئی ملوکیت آئی ہوئی تھی. ایک طرف مسلمانوں کی نگاہ میں رسول کے چہیتے صحابی تھے، دوسری طرف رسول کی اکلوتی بیٹی تھی. فیصلہ کر لیجئے آپ نے جانا کہاں پر ابتدائی تاریخ سے. فیصلہ تو کرو یہاں پر جی. تو یہاں پر آپ کسی پر اس کو، وہ ہم سلینگ میں کہتے ہیں نا، کسی اور پہ چڑھا بھی نہیں سکتے صاحب دو. اچھا ایک سوال اس میں کیا جاتا ہے کہ جناب سبھی برابر ہیں اسلام میں، تو اگر بیوی سے گواہ مانگ لیے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، سب برابر ہے. ہاں جی بات ہے، ٹھیک ہے کہ سب برابر ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وجود میں کسی مرکز سینٹر آف گریوٹی ہوتی ہے، اس سے آپ ڈسٹرب کر دیجئے پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی. میں نے کوئی بات کی ہے نا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب اس کا ذرا حوالہ دیجئے گا. میں نے کہا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے اس کا حوالہ. آپ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس پہ ذرا حوالہ دیجئے گا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد آپ یہ کہیں ذرا یہ قرآن کی آیت کو بھی تو ذرا ثابت کیجئے گا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. بس پھر گئے آپ کام سے، پھر سب گر جائے گا. سیدہ سے گواہ مانگنا آیت تطہیر سے گواہ مانگنا. سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات.
ابھی ایک اور مسئلہ باقی ہے میرے ساتھ آپ کہ صلوات کی آواز اتنے سارے مومنین مل کے صلوات ایک بھیجے محمد اور آل محمد. ایک اس پہ اعتراض یہ ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر رسول کی بیٹی کے بارے میں بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آگے جملہ نہیں کہنا چاہتا. تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل ہم مانتے ہیں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میرے ساتھ ساتھ یہ ایک ایک لفظ میں حل کرتا جا رہا ہوں انشاءاللہ کچھ پوائنٹس کو. غصب کیسے ہوا؟ یہ بی بی کا ایک عامل تھا، یعنی مینیجر جو پراپرٹی کو مینیج کرتے ہیں، کئی افراد تھے. جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو اس کے چند دنوں بعد انہوں نے بھیجا. کل کرونولوجیکل آرڈر انشاءاللہ سناؤں گا کہ رسول اللہ کی وفات کے ایگزیکٹ بعد ایک کے بعد ایک ڈیٹ پہ کیا ہو رہا تھا بی بی کی شہادت تک، اور پھر تک کس دن غصب ہوا تھا. تو اس عامل کو نکال دیا گیا، سرکاری عمال وہاں پر آ گئے. وہ عامل پہنچا بی بی کے پاس مدینہ میں، 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نا، کچھ دنوں کا فاصلہ طے کر کے وہ پہنچا بی بی کے پاس. 160 کلومیٹر میں وقت لگتا تھا اس زمانے میں. تو وہ پہنچا اور اس نے یہ بتلایا کہ یہ مجھے فدق سے نکال دیا گیا ہے. جب بی بی ان کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے میر انیس، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. میر انیس تو ان کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ، تو بی بی تو جانتی تھی، لیکن بہرحال دنیاوی اسباب کے تحت جب وہ عامل آیا اس نے آ کے بتلایا کہ مجھے فتق سے نکال دیا گیا، بی بی نے ارادہ کیا کہ میں کیس خود پلیٹ کروں گی، خود جاؤں گی. سوال یہاں پر ایک اور ہے، سوال نہیں یعنی ایک بات ہے، جس کے پاس علی جیسا وکیل موجود ہو تو علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر علی کو بھیج دیا جاتا نا تو آج تاریخ لکھتی کہ وہ کیا کریں، سیدہ تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی راضی تھی، اب علی ہی نہیں مان رہے تھے تو جا کے وہ بحث کر رہے تھے وہاں پر. اب ظاہر ہے کہ بھائی وہ سیدہ ہیں، ان کی زوجہ تھی، تو اب وہ علی ان کو نقل کفر نہ پاتے، ان کو ضد تھی علی کو کہ نہیں یہ پراپرٹی کیوں لے لی گئی ہے، لہٰذا میں تو جاؤں گا بات کرنے کے لیے. عزیزوں یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا. ایک پاکستان کے بہت بڑے اینکر ہے، آپ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے، ان سے ایک آف دا ریکارڈ بات ہے، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا. بات ہو رہی تھی تو سیدہ کا حق یہ تھا یا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا دیکھیں یار میں بات کہوں گا تو پھر آپ ناراض نہ ہو جائیے گا. حق تھا تو صحیح، لیکن جب انہیں پتا تھا کہ وہ نہیں دیں گے نا تو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا. کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، وہ مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا جب ان کو پتا وہ کائنات کی بی بی ہے، اور وہ پھر بات کی ساری انہوں نے. وہ ایک باغ کا ایک تو تصور، دوسرا یہ کہ وہ مانگنے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو پتا تھا وہ نہیں دیں گے. تو میں نے ایک اور صاحب سے کہا کہ اگر بی بی نے نہ مانگا ہوتا نا تو یہ آج میرے سامنے کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھتی. بھائی میرے ساتھ ہیں اب یا نہیں؟ آخر تک آواز مجھے یہاں کی مومنین کی آ رہی ہے، آخر والے بھی تھوڑا ہاتھ ہلاتے رہے، مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ میں. اس لیے بی بی گئی اور علی کو بھی نہیں بھیجا کہ نہیں یہ معاملہ علی کی وجہ سے نہیں، میں جا رہی ہوں خود، میں بات کروں گی. بی بی جب وہاں پہنچی تو کس طرح سے گئی، اگر ہو سکا تو میں سناؤں گا مصائب میں. بی بی پہنچی بہرحال، اور بی بی نے گواہ پیش کیے. گواہ پیش کی، یہ وراثت کا معاملہ بھی نہیں آیا ہے کہ میری میراث مجھے دو، وراثت نہیں، یہ تو زندگی میں میرے بابا نے مجھے دے دیا تھا، یہ میری پراپرٹی ہے، وراثت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جب انہوں نے اسے رد کیا ہے تو پھر دوسرا، یہ ایک کیس نہیں 2 کیس ہیں، پھر دوسرا معاملہ بی بی نے دائر کیا وراثت کا. ابھی وراثت نہیں آئی ہے، اسے ذہن میں نہ لائیے گا.
बीबी ने तो गवाह पेश किए, विरासत में थोड़ी कोई गवाह पेश किए जाते हैं। गवाह क्या है विरासत में? विरासत तो है तो मिलनी है, वो तो विरासत मिलनी है तो मिलनी है। गवाह पेश किए हैं कि ये मेरे बाबा ने मुझे दे दिया था अपनी जिंदगी में। पहला गवाह अली इब्न अबी तालिब को पेश किया, उन्होंने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में दिया। दूसरा गवाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पेश किया, तीसरा गवाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया, चौथी गवाह हजरत उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा को पेश किया। ये 4 गवाहों को पेश किया बीबी ने। जरा सुन लीजिएगा, मेरे पास पता नहीं कितना वक्त है। ये 4 गवाहों को पेश किया। अच्छा, मौला अली को गवाह के तौर पर पेश किया तो बीबी आप ये सलमान और अबूजर को भी पेश कर दें साथ। ये वजह क्या है? वजह ये है कि मिसाल दे दूं, मैं यहां से कहूं आप सब के सब आज झूठ बोल कर आए, मेरा दिमाग खराब हो जाए अगर, और मैं कहूं तो आप सब पे इल्जाम लगाऊं मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? फासिक हो जाऊंगा। मेरे पीछे नमाज जायज नहीं होगी। तलाक के मामले में मैं गवाह नहीं बन सकता। चांद की गवाही दूंगा तो आप मेरी गवाही नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं मस्जिद में आऊंगा तो आप मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं फासिक हुआ हूं, काफिर नहीं हुआ हूं। मेरी गवाही को झुठला देना काफिर नहीं बनाता किसी को। हाय हाय हाय। या पूरी बात मैं नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, थोड़े कहे को बहुत समझे। मिसाल दे दूं, मेरे साथ रहना, मिसाल दे दूं। सुबह का वक्त था, इस वाक़े को उस वाक़े से रिलेट कर दीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं जा नहीं सकता। सुबह का वक्त था, मस्जिद नबवी, एक शख्स सोया हुआ था, अजान का वक्त हुआ। रसूलुल्लाह के साथ एक और साहबी भी थे, मौला अली भी थे। रसूलुल्लाह ने उस साहबी से कहा जाके उस शख्स को उठा देना, नमाज के लिए उठाना। किसी ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, नकल बिल माना करो, सवाल किया या रसूलुल्लाह हर काम में आप अली को भेजते हैं वैसे आगे, आज अली को क्यों नहीं भेजा कि उसे उठा देना? तो रसूलुल्लाह ने कहा इसलिए कि अगर कोई उसे जाकर उठाए और रद्द कर दे, वो किसी सहाबी को रद्द कर दे तो फासिक होगा, अली को रद्द कर दे तो काफिर हो जाएगा। ये बात पहुंच गई इसी तरह से। अच्छा, अब समझ में आया कि सलमान और अबूजर को क्यों नहीं पेश किया? ये फिदक का पूरा मुकदमा समझ में आ रहा है? हिकमत फातिमी है, एक हर्फ में, एक मंजिल पर। अच्छा, तकरीबन नमाज का वक्त होने में 20 मिनट बाकी, मुझे मसाइब भी पढ़ने हैं, उसके बाद मातमदारी भी है, तो लास्ट 20 बात ठीक है, नमाज 5-7 मिनट अगर ऊपर हो जाएगी, इससे ज्यादा इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, आपकी इजाजत है कि मैं इसे यहाँ रोक दूं और कल यहीं से शुरू करूं? कल का मौजू पे जितना हो सकेगा पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। ये मुझे इजाजत दे दे, इसलिए कि वरना गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुझे ये बतलाना कि हसन और हुसैन को क्यों पेश किया, उसकी भी मसलियत है। जब अली को पेश कर चुके तो हसन हुसैन को क्यों पेश किया? अरे चल, ये सुन लें। हसन और हुसैन को पेश किया। वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि जो बीवी को मिला वो शौहर को मिला,
جو شوہر کو ملا وہ بیوی کو ملا، اس لیے علی کی گواہی رد ہے. بچے جو ہیں جو ماں کو ملا وہ بیٹے کو ملا، جو بیٹے کو ملا وہ ماں کو ملا، یہ ایک ہی خاندان کی بات ہے. بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں وہ بھی رد ہے. ام ایمن کی گواہی قبول کی انہوں نے، کہا لیکن نصاب ادھورا ہے. یہ بھی بات ہے کہ ام ایمن کو کیوں پیش کیا تھا یہاں پر، وہ کل سناؤں گا. ام ایمن کا بہت عظیم مقام ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، لیکن یہ جو فہرست ہے نا اس میں فٹ نہیں ہے بظاہر. تو ام ایمن کو پیش کرنا تھا تو پھر فضا کو بھی پیش کر دیتی، پھر ام سلمہ کو بھی پیش کر دیتی، پھر اسماء بنت عمیس کو بھی پیش کر دیتی. اب یہ کیوں کیا تھا، اگر کل ہو سکا بشرط حیات و توفیق کل سناؤں گا. حسن حسین کو کیوں پیش کیا؟ حسن حسین کی گواہی جب رد کر دی گئی، اللہ اکبر، جب رد کر دی گئی. اب ذرا منظر سوچنا، میدان قیامت میں جب آدم علیہ السلام آئیں گے اور آ کر یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، وہ گیہوں جس کا کھانا حرام بھی نہیں تھا وہ میں نے کھا لیا تو مجھے جنت سے نکال دیا گیا، انہوں نے گواہی غلط دی، جنت کا سردار بنا دیا گیا. کیا جواب دو گے؟ ان کو جنت کا سردار بنا دیا. اچھا ہمارے لیے تو معاملہ یہ ہو گیا کہ مولا علی کی گواہی کو رد کیا، تو پھر نتیجہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس لیے کہ علی مباہلہ کے میدان میں خدا کی توحید کے گواہ ہیں اور عرش پر رسالت مصطفیٰ کے گواہ ہیں. بھئی قرآن کی آیت ہے نا، سورہ رات پڑھ رہا ہوں آخری آیت، کوئی اس میں تعجب کی تو بات نہیں ہے. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ آیت ہے کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ کی رسالت کے گواہ عرش پر. تو اسے ہمارے تو مسئلہ کلیئر ہے. میں تو ان سے سوال کر رہا ہوں، جناب آپ اس وقت پھنسیں گے، ابھی گزر جانے دیجیے، 25 سال تقریباً گزریں گے تو یہی علی آپ کے چوتھے خلیفہ بنیں گے. اچھا علی گواہی دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے، یقین رہتے تھے کہ سیدہ حق پر ہیں، اور انہوں نے گواہی کو جھٹلا دیا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حق پر نہیں ہے. تو اس وقت جو صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سید حق پر نہیں، یعنی وہ علی کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی حق پر نہیں، اس لیے گواہی رد کر دی. لیکن جب یہی علی چوتھے خلیفہ بنیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے گواہی دی تھی وہ چوتھے خلیفہ ہیں، جس نے رد کی تھی وہ پہلے خلیفہ ہیں. اور خلیفہ راشد ہے سارے، یعنی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. پتہ نہیں یار آپ تھک گئے، میرے خیال میں بند کر رہا ہوں میں. جنہوں نے گواہی کو رد کیا وہ پہلے خلیفہ، جو گواہی دے رہے تھے وہ چوتھے خلیفہ. تو بھائی فیصلہ تو کرو آپس میں. اب راشد کون ہے، غیر راشد کون ہے؟ کیا کرنا ہے بالآخر، اس کا معاملہ حل کیسے ہوگا، یہ سوال ہے. بات واضح ہو گئی؟ یہ جتنی باتیں کی ہے نا، انشاءاللہ سب کی سب مسلمانوں کی متفق علیہ کتابوں سے جو اہل سنت علماء نے لکھی ہیں ثابت کر سکتا ہوں، کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی بی بی کے قاتلوں پہ لعنت. بی بی کی خوشنودی کی خاطر جس خاطر انہوں نے اس فتق کا پورا مقدمہ لڑا، تو آپ بی بی کے نام پر مولا علی علیہ السلام کا ایک نعرہ مل کر ایک اجتماعی گونجتا ہوا تو لگاتے ہیں، تاکہ بی بی کی جو روح مطہر ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. سیدہ پہنچی دربار میں، اس وقت لوگ رو رہے تھے. بہرحال رسول کی بیٹی کو دیکھ کر لوگ رو رہے تھے، حجاب میں تھی پورے. بس یہ فرق ہے سیدہ اور ان کی بیٹی میں. سیدہ پہنچی تو سیدہ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، گردن سے بندھے ہوئے نہیں تھے. بہرحال سیدہ کے سر پر ایک چادر موجود تھی. جب بی بی تحریر لے کے پہنچی ہیں، آج میں نے
ان ماتمی بھائیوں سے گزارش کی ایک تحریر اٹھائے، وہ نوحہ پڑھیں گے تو میں چاہتا ہوں اسی سے متصل مسائل رہیں۔ جب یہ تحریر لے کر پہنچی تو بی بی کے سر پر چادر تھی، یقین جانو مقتل کا جملہ ہے، جب زینب دربار میں پہنچی نا تو اپنی آستین سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ اور حسین کا کٹا سر سامنے رکھا ہوا تھا، اور ابن زیاد بے ادبی کرتے ہوئے شراب بہاتا جاتا تھا اور کہتا تھا اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہیں تھا، اور بی بی جواب دیتی تھی میرا بھائی بوڑھا نہیں تھا، لیکن اکبر کے لاشے نے حسین کو بوڑھا بنا دیا۔ جب بی بی میں پڑھتا جاؤں گا، اب جس کے دل میں جتنا دم ہے روتا جائے، بی بی ٹھکرائی گئی، واپس پلٹی۔ بی بی کے ہاتھ میں جو تحریر تھی جس میں ان کے بابا کی سند موجود تھی، ایک لائن آیا درمیان میں، عبد الزہرا کعبی بہت بڑی ہستی ہیں، کبھی اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑی ہستی ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مولا خاک کربلا کے ساتھ آپ کو کون سی خاک بہت محبوب ہے؟ کہ وہ خاک جو میری ماں کی چادر سے مدینہ میں لپٹ گئی تھی، وہ خاک۔ اس لیے کہ جب بی بی واپس پلٹی نا، ایک ظالم نے تحریر چھیننا چاہی، بی بی نے اپنے پاس تحریر رکھی ہوئی تھی، مجھ سے نہیں پوچھنا اسے کیسے چھینی، اس نے پیروں سے ایسا دھکا دیا بی بی کو، سیدہ زمین پر گر پڑی، سیدہ کے سامنے بابا کی تحریر پھاڑتا رہا۔ بس عزیزوں، سیدہ کو کہاں تماچا مارا گیا میں اب نہیں پڑھنا چاہتا، بس سیدہ زمین پر گر گئی، وہ جو مدینہ کی خاک تھی وہ چادر سے لپٹ گئی۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا پہلے پڑھا تھا کبھی، اسے پڑھ رہا ہوں، بہت ضروری ہے اس لیے، اور مصائب تو ہیں، میں وہی ہے کیا کروں، بہار و انوار سے پڑھ رہا ہوں کہ بی بی پر گزری کیا جب ان کے گھر پر آئی ہے، اب یہ ملعون حملہ کرنے کے لائے فقالت وہی باقیہ، تو یہ جب آئے نا تو بی بی فریاد کر رہی تھی اور کہتی تھی اللہم الیک نشکو فقد نبیک، پروردگارہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ارتداد امتی علینا، امت ہم سے مرتد ہو گئی ہے۔ فقال اللہ فلان، ایک لعین نے کہا، روایت پڑھ رہا ہوں، دعی ان کی یا فاطمہ حمقات النساء، یہ بیوقوفوں والی باتیں کرنا بند کرو، حمقات النساء، یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو، تمہارے ہی گھر میں خلافت ہو، تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وَأَخَذَتِ النَّارِ فِي خَشَبِ الْبَابِ، کل میں نے اس لعین کا خط پڑھا تھا، بس اس کو جوڑتے جائیے گا یہاں سے، اور دروازے پر آج روایت پڑھ رہا ہوں، دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی، دروازہ جلنا شروع ہوا، اس دروازوں پر میخ تھی جو سینہ سیدہ پر پیوست ہوئی، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں سیدہ تھی، آگے دروازہ تھا، عصا رہا سیدہ نچوڑ دی گئی تھی دروازے کے درمیان۔ وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ، میں پڑھ رہا ہوں روایت، ادخال قنفذ يَدَهُ، قنفذ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا کہ قنفذ کا وظیفہ بند کیوں نہیں ہوا تھا بعد کی خلافت میں؟ سلیم بن قیس ہلالی کی روایت ہے، میرے مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ اس ایک تازیانے کا انعام تھا جو بازو زہرا پر مارا گیا تھا۔ حتی سارا کا دملج الاسود، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے بازوؤں پر رہ گیا۔ وہجوم فلان، اور ایک اور لعین تھا جس نے حملہ کیا، میں نہیں لے سکتا نام، میری مجبوری ہے، لیکن وہ شیعہ ہی کیا جسے پتہ نہ ہو کہ سیدہ پر ظلم کس نے کیا تھا، بتا دینا اپنے بچوں کو۔ اور آج ہے شب شہادت، آج شب شہادت ہے، شب 3 جمادی ثانی ہے، دیکھو جتنا ہو سکے آنسو بہاتے ہوئے گزار دینا، آنسو نہ نکل رہے ہو ماتم کرتے ہوئے گزار دینا، شاید شب قدر کا کچھ حق ادا ہو جائے۔ حقیقت شب قدر فاطمہ زہرا ہے۔ وَصَفْقِهِ خَدَّهَا، کسی نے اسی چادر کے اوپر سے ایک ہاتھ مارا، گوشوارے گر گئے زمین پر۔ کہاں ہیں رونے والے یار، کیا ہو گیا آپ؟ وَهِيَ تَجْهَرُ بِالْبُكَاءِ، اور بی بی فریاد کر رہی تھی۔ وَتَقُولُ، اچھا دروازہ جب گرا ہوا تھا یہ لعین پیر اوپر رکھ کر گزر رہے تھے دروازہ زہرا سے۔
اور بی بی پکار رہی تھی اے فضا فخذینی، جلدی سے مجھے سنبھال لو، اس لیے کہ میرا محسن مار دیا گیا۔ عزیزوں، ماں اور بیٹے کا عجیب مقدر ہے۔ ماں کی اولاد محسن 6 ماہ میں شکم میں ماری گئی، بیٹے حسین کی اولاد علی اصغر 6 ماہ کربلا میں ماری گئی، دونوں کی اولادیں مار دی گئی۔ سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئیں۔ ایک روایت کل پڑھوں گا، بات یہاں پر مکمل کر رہا ہوں۔ سیدہ کو وہ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ جب امیر المومنین غسل میت دے رہے تھے نا، اسما بنت امیس کا بیان ہے کہ اسما سے کہتے تھے علی کہ آہستہ رونا، آہستہ، مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پائے، مدینے والوں کو پتہ نہ چلنے پائے، آہستہ رونا، ذرا آہستہ رونا۔ اسما بنت امیس کا بیان ہے وہ علی جو مجھے کہہ رہے تھے آہستہ رونا، اس علی نے چیخ ماری، کہا ہے آخر تک لوگ رونے والے؟ میں نے کہا مولا رو کیوں رہے؟ 3 جملے کہے، 3 جملے، اگر چہرے پر تماچے مار لو تو کم ہے۔ کہا رأیت سواد علی وجہ فاطمہ، کہا فاطمہ کا چہرہ سیاہ دیکھا، پسلی کو ٹوٹا ہوا دیکھا، وَإِحْمِرَارِ عَيْنِهَا، سیدہ کی آنکھوں کا سرخ دیکھا، وَأَثَرِ اللَّطْمِ عَلَيْهَا، تماچے کا نشان دیکھا۔ جب علی دفن کرنے گئے تھے، قبر زہرا سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی امانت دے کر آیا ہوں۔ قبر سے آواز آئی اے علی جب امانت دی تھی پسلی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ عزیزہ، حسین اور فاطمہ کے مسائب پہ شبہت ہے۔ سیدہ کا در چلا، حسین کے خیمے چلے، سیدہ کا محسن مارا گیا، حسین کا اصغر شہید ہوا۔ ایک سوال کروں گا، حسین کا لاشا پامال ہوا تھا نا، کیا شبہت ہے سیدہ کے ساتھ؟ سیدہ کی پسلیاں پامال ہوئی، حسین کا لاشا پامال ہوا۔ جب سیدہ کی پسلیاں پامال ہوئی، حسین کا لاشا پامال ہوا، اس وقت بھی ایک ماں مدینے سے آئی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے لال حسین، کربلا کی زمین جل رہی ہے، تیری ماں تجھے مدینہ سے لینے آئی۔ یا زہرا یا